گئی۔ بہرحال ادھر دوسری طرف کیا ہوا، یہ جو سر سید اسکول آف تھاٹ تھا یہ ایک ایکسٹریم پہ تھا، لیکن انہی میں کچھ لوگ اٹھے جن میں ایک بہت اہم نام ہے علامہ اقبال کا۔ وہ ظاہری جو کچھ بھی تھے لیکن وہ اپنے ذہن کے اعتبار سے ایک فنڈامنٹلسٹ انسان تھے، اور انہوں نے پھر جس زوردار طریقے سے اس دو قومی نظریے کی وکالت کی ہے، اصل میں تو سارا کام اقبال کا ہے۔ قائد اعظم تو یوں سمجھیے کہ علامہ اقبال کے تصور میں رنگ بھرنے والی شخصیت، اسے عملی جامہ پہنانے والی شخصیتیں، خواب دیکھنے والی، اس کا تصور پیش کرنے والی شخصیت تو علامہ اقبال کی ہے۔ اچھا، اب اس صورت کے ساتھ اگر آپ جوڑ کے دیکھیں تو علماء دیوبند نے جو کام کیا تھا یا جو دارالعلوم دیوبند بنا تھا وہ گویا اصحاب کاف کی سنت تھی، لیکن جو کام علامہ اقبال نے کیا وہ کیا تھا؟ وہ جو ہم نے دو آدمیوں کا قصہ پڑھا نا، ایک غریب آدمی اور ایک باغ والا، جو آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، تو مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تو بات تو اقبال نے کی نا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نا پائیدار ہوگا۔ جیسے اس نے کہا کہ یہ تو تمہارا باغ جو ہے تباہ ہو جائے گا، فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا۔ تو آپ کو بالکل وہ انداز نظر آئے گا علامہ اقبال کی شاعری میں، اور ساتھ پیشن گوئی بھی، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ تو کس دنیا میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ تو یہ جو چیز تھی اس نے مسلمانوں کے اندر ایک نیا ولولہ پیدا کیا، یہ ایک بالکل مختلف چیز ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بظاہر یہ دیکھیں نظر آئے گا کہ دنیا کے اداروں ہی سے پڑے ہوئے انسان ہیں، لیکن سوچ بالکل مختلف ہے۔ اچھا، اس سوچ کے پیچھے وہی مولوی ذہن ہے۔ بچپن میں کس نے پڑھایا اقبال کو؟ کہاں سے، یعنی وہ اندر وہ چیز کس نے ڈالی تھی؟ تو وہ جو آپ نے غار میں رہ کے بھی جو بچا لیا، وہ جب کسی ایک پہنچ گیا ایک جگہ تک، تو وہ دنیا کے علم کے ساتھ مل کے اب یہ دو دہارے ایک شخصیت میں جمع ہوئے، تو اس نے اٹھ کے تو پھر ایک انقلابی نعرہ لگا دیا۔ اور اب جو آپ نے پاکستان بنایا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ ایک بات سمجھ لیں، یہ اللہ کے اس پورے منصوبے کو سمجھیں۔ مجدد الف ثانی، اس کے بعد عبدالحق دوسرے جنہوں نے حدیث کی تجدید کی، دوسرے مجدد، جنہوں نے قرآن کی طرف جوڑا، تیسرے مجدد، پھر جو جہاد کی تحریک اٹھی تو ہندوستان سے، تبلیغ کی تحریک اٹھی تو ہندوستان سے، فکر اسلامی کا احیاء ہوا تو ہندوستان سے، جماعت اسلامی کی عظیم تحریک اٹھی، مولانا مودودی، وہ تو کبھی زندگی آگے پتہ لگے گا کہ ان کے کیا کنٹریبیوشن ہے۔ یہ سارا کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ عالم عرب تو اب فیض حاصل کر رہا تھا یہاں سے۔ اخوان بہت بڑی تحریک تھی، لیکن اخوان کے اندر سارا فکر جو بعد میں آیا ہے سید قطب شہید کے ذریعے سے، وہ انہوں نے مولانا مودودی سے لیا ہے۔ مولانا مودودی کا سارا فکر اصل میں تشریح ہے علامہ اقبال کے نظریات کی۔ ان ساری چیزوں کو دیکھیں، آپ کو کوئی قدرت کا منصوبہ نظر آ رہا ہے یا نہیں؟ اس سارے منصوبے کا جو حاصل ہے، جو پھل ہے، اس کا نام پاکستان ہے۔ عالم ظاہر میں اگر یہ پیچھے یہ خفیہ ہے، اس کے پیچھے خضر چل رہا ہے، ہمیں نہیں نظر آئے گا۔ عالم ظاہر میں آپ دیکھیں گے تو کیا نظر آئے گا؟ انگریز نے واپس جانا ہے۔ کیوں؟ جنگ عظیم دوم ہوئی ہے، جنگ عظیم دوم کے بعد انگریز یہاں رہ نہیں سکتا، اس نے واپس جانا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نے واپس جانا ہے، جانے سے پہلے اس کے مفاد میں ہے کہ ہندوستان کو تقسیم کر کے جائے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی بات بھی صحیح ہے۔ یہ ایک فیکٹر ہے۔ دوسرا فیکٹر کیا ہے؟ یہاں پہ نواب ہیں، جاگیردار ہیں۔ یہ جو نواب ہیں اور یہ جاگیردار ہیں، یہ ہندوستان میں نہیں رہنا چاہتے۔ کیوں نہیں رہنا چاہتے؟ اس لیے نہیں رہنا چاہتے کہ کانگریس نے اعلان کر دیا ہے کہ انگریز کے جانے کے بعد ہم جاگیریں ختم کر دیں گے، انگریزوں نے جن کو جاگیریں الاٹ کی ہیں ہم ان سے چھین لیں گے۔ یہ نہیں چاہتے کہ